اس واقعہ کو عرصہ بیت چکا ہے، اس لیے میں ٹھیک طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بزرگ اب زندہ ہوں گے یا نہیں جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 85 سال تھی، اور لازمی بات ہے کہ اس بات کو اب 10 سال بیت چکے ہیں۔ میری رہائش اب پاکستان سے باہر ایک عرب ریاست میں ہے، اس لیے اب میرے دوست سے میرا نہ کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ اس کے دادا جان اب زندہ ہیں یا نہیں۔ یہ واقعہ انہوں نے ہی مجھے سنایا تھا۔ میرے دوست جمشید کے دادا صاحب بہت نیک 5 وقت کے نمازی اور سچے پرہیزگار انسان تھے، اس لیے مجھے ان کی ہر بات پر یقین ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ بالکل سچ سنایا تھا۔ آئیے انہی کی زبانی میں آپ سے یہ واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ میری پیدائش 1925 میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر میں ہوئی۔ وسائل محدود ہونے کے باوجود والد صاحب کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے چھوٹے سے شہر یعنی اس قصبہ میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل جل کر رہتے تھے، اور ان دنوں انگریز سرکار فوج کے لیے ہندوستانی نوجوانوں کو بھرتی کرتی، اور ان ہندوستانی فوجیوں کا تعلق زیادہ تر پنجاب سے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان کے جس علاقے سے انہیں صحت مند اور تگڑے نوجوان ملتے وہ انہیں فوج میں بھرتی کر لیتے۔ جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو والد صاحب مجھے آگے پڑھانے کے حق میں تھے، مگر میں صاف انکاری تھا۔ آخر مجھے فوج میں بھرتی کروا دیا گیا۔ فوج میں بھرتی ہوئے ابھی مجھے 1.5 سال ہی گزرا تھا کہ والد صاحب کی بیماری کا خط موصول ہوا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، والدہ بیچاری بہت پریشان تھی، اور انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ فوراً پہلی فرصت میں چھٹی لے کر آ جاؤں۔ میں نے چھٹی کی درخواست دی جو منظور ہو گئی۔ چھٹی لے کر میں گھر پہنچا۔ والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کی صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی، مگر میرے والد صاحب بہت باہمت انسان تھے۔ بستر پر پڑے رہنا تو ان کی فطرت میں شامل ہی نہ تھا۔ ایک شام والد والدہ نے مجھے سامنے بٹھایا اور کہنے لگے، بیٹا تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو اور میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ رشتہ داروں کو تو تم جانتے ہو، لالچی اور کمینے ہیں۔ اگر رشتہ دار اچھے ہوتے تو یوں میں مجبوراً خاندان سے باہر تمہاری شادی کے لیے نہ نکلتا۔ شادی کا سنا تو میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بیٹا، مرنے سے پہلے تمہارے سر پر صحرا دیکھنا چاہتا ہوں، والد صاحب نے کہا۔ میں بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر والد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے روک دیا۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہرے اور کہنے لگے، میرا بچپن کا ایک دوست ہے محمد امین، آج کل گورکھپور کے پاس ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ بہت عرصہ ہم دونوں اکٹھے رہے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے سلسلے میں بہت پریشان ہے۔ مجھے اسی کے ایک رشتہ دار کے توسط سے پتہ چلا ہے کہ اس بیچارے کے گھر میں بہت غریبی ہے، جس کی وجہ سے کوئی کام کا رشتہ نہیں آ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوست کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں۔ اس کی بھی ایک ہی بیٹی ہے، اور بیٹا ویسے بھی یہ نیکی کا کام ہے۔ والد صاحب مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کے لیے کہہ رہے تھے جسے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، اور اگر وہ نیکی کے چکر میں تھے تو میرا تو پوری زندگی کا معاملہ تھا۔ مگر والد صاحب کی بیماری اور اپنی والدہ اور والد کی خواہش کو دیکھ کر میں نے مجبور ہو کر سر جھکا دیا۔ پھر والد صاحب کہنے لگے، ہم دونوں میاں بیوی اور تم ساتھ چلو گے اور ایک سادہ سی تقریب میں نکاح کریں گے، مگر آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کا دوست محمد امین رشتہ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ میں نے کہا۔ والد صاحب بولے، تم اس بات کو چھوڑو، میرے دوست نے مجھے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنے کا کہا ہے۔ بیٹا اس نے براہ راست مجھ سے نہیں کہا، لیکن میں اس کی مجبوری جانتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے یہ پیغام مجھے کیوں بھیجا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ اس کی بیٹی بہت فرما بردار، پڑھی لکھی، نمازی، پرہیزگار، 5 وقت کی نمازی ہے۔ سادگی سے نکاح کریں گے اور بچی کو رخصت کر کے ساتھ لے آئیں گے۔ ہمیں کوئی ڈھول ڈھمکے نہیں کرنے۔ والد صاحب نے یہ کہہ کر گویا اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں احتجاج کرنا چاہتا تھا، انہیں کہنا چاہتا تھا کہ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، مجھے بھی کچھ حق نہیں۔ میں اپنی پسند کا اختیار رکھتا ہوں، میں اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میری زبان پر تالے پڑ گئے۔
ماں باپ کی مجبوری اور ان کی خواہش دیکھ کر مجبور ہو گیا، اور پھر اگلے ہی روز ہمیں گورکھپور کے لیے نکلنا پڑا۔ گورکھپور سے چند کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ محمد امین صاحب کا گھر بھی ایک کچا مگر چھوٹا سا گھر تھا، اور گھر کی حالت اس کی غربت کا پتہ دے رہی تھی۔ محمد امین میرے بابا کی عمر کے تھے اور بڑی گرمجوشی سے ملے، ایسے جیسے مدتوں برسوں بعد بچھڑے ہوئے دو بھائی ملتے ہیں۔ وہ لڑکی ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی تھی جس سے میری شادی ہونے جا رہی تھی، اور نہ ہی میں نے اسے ابھی تک دیکھا تھا، مگر دل میں انجانا سا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اگر لڑکی مجھے پسند نہ آئی تو کیا ہوگا۔ چلو پھر جیسی بھی ہوئی، اب گلے میں پڑا ہوا ڈھول تو اب پیٹنا ہی پڑے گا۔ بابا تو بیٹھ گئے محمد امین صاحب اپنے دوست کے ساتھ اپنے بچپن اور جوانے کے زمانے کی باتیں کرنے، اور میں الجھن کا شکار وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اماں یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی کہ میں ذرا بیٹی کے پاس سے ہو کر آتی ہوں، اور میں ان دونوں بزرگوں کی ایسی بے مقصد بیکار باتیں سنتا رہا۔ میرے لیے تو وہ بیکار ہی تھی۔ محمد امین محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ تمہارا فرما بردار بیٹا ہے محمد سلیم، جوان ہو گیا ہے، بالکل تم پر گیا ہے۔ ہاں، میں اسی کے لیے حاضر ہوا ہوں محمد امین، میرے باپ نے کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں تمہاری بیٹی شہربانو کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ ابا لگی لپٹی کہے بغیر ہی دل کی بات زبان پر لے آئے۔ محمد امین ایک لمحے تو حیرانی سے میرے بابا کو دیکھتا رہا، اور پھر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت سے میرے بابا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، شہربانو جیسی میری بیٹی ہے ویسی ہی تمہاری بیٹی ہے۔ پھر بھی محمد امین، وہ تیری بیٹی ہے، اگر تجھے کوئی انکار ہے، کوئی اعتراض ہے تو مجھے صاف صاف بتا دے۔ ابا نے کہا تو محمد امین صاحب بولے، ارے کیسی باتیں کرتے ہو، میں نے کہہ دیا نا کہ وہ جیسی میری بیٹی ویسی ہی تیری بیٹی، تیری امانت ہے، تو جب چاہے لے جا۔ اتنے میں امین صاحب کی بیٹی شہربانو بھی دوپٹہ سر پر لیے، سر جھکائے، چائے کے برتن اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ میں تو بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ بلا شبہ بہت حسین تھی، میں اس کے چہرے کو بغور دیکھ چکا تھا۔ صاف رنگت، بڑی بڑی کالی آنکھیں، بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اطمینان کی ایک طویل سانس میرے منہ سے نکلی۔ جو دھڑکا تھا آخر غلط ثابت ہوا، اور لڑکی میری توقعات سے بڑھ کر حسین نکلی۔ اس نے بڑے ادب کے ساتھ چائے اور بسکٹ ہمارے سامنے رکھے، اور بڑے ادب سے بابا کو سلام کیا۔ ابا نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی صاحب، اب سے یہ ہماری بیٹی ہے، ابا نے کہا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ابا اپنے دوست کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑے نماز پڑھنے کے لیے، اور مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں ہم نے نماز ادا کی۔ دیہات کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کسی اجنبی کو اپنے درمیان پاتے ہیں تو تجسس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ہم سے بڑی گرمجوشی سے ملے، مجھ سے بھی ملے۔ اب ان کے دوست امین صاحب تو وہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے لوگوں سے باتوں میں مصروف ہو گئے، اور ابا بھی ساتھ ہی تھے، اور میں ایک سائڈ پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے شہربانو کا چہرہ تھا کہ اسی دوران ایک ادھیڑ عمر آدمی اسی وقت میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ معافی چاہتا ہوں بیٹا، کیا تمہارا نام ہی سلیم ہے؟ جی جی، میرا نام ہی سلیم ہے۔ بیٹھیے آپ، میں نے کہا۔ تم امین صاحب کے دوست کے بیٹے ہو؟ جی ہاں۔ اچھا بیٹا، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ امین صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے دوست نے اپنے بیٹے یعنی تمہارے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے؟ جی ہاں۔ اچھا بیٹا، تم خوش نصیب آدمی ہو، ماشاءاللہ بہت نیک بچی ہے۔ امین بیچارہ بہت مجبور تھا اپنے حالات سے، بڑی مشکل سے اس نے بیٹی کی پرورش کی ہے۔ غربت کا شکار رہا بیچارہ، مگر 5 وقت کا نمازی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ بیٹی کی تربیت بھی بہت اچھی کی ہے۔ لیکن اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ میں ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے کچھ نہیں کچھ نہیں، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کوئی بات کرنے لگے تھے؟ ارے بیٹا کچھ نہیں۔ دیکھیے چچا جان، آپ جو کوئی بھی ہیں، میرا نام صادق ہے اور میں امین کے محلے میں رہتا ہوں، اسی کی گلی میں۔ کیا بات ہے، آپ کچھ چھپا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، میں تو بس تمہاری قسمت پر رشک کر رہا ہوں کہ بچی بہت شریف اور نیک ہے۔ مگر آپ نے بات کرتے ہوئے اچانک یہ کیوں کہا کہ ایک بات ہے؟ دیکھیے چچا جان، آپ امین صاحب کو اور ان کی بیٹی کو جانتے ہیں، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا نام نہیں آئے گا۔ آپ بتائیے، کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے آپ؟
نہیں نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. آپ مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے منہ سے آدھی بات نکل گئی تھی، اس لیے میں تجسس کا شکار ہوں. میرے اصرار کرنے پر اور بار بار یقین دلانے پر کہ بات آگے نہیں نکلے گی، وہ کہنے لگا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں بیٹا. وہ 5 وقت کی نمازی بیٹی ہے اور میرے خیال سے پڑھی لکھی بھی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے. سنا ہے کہ لڑکی پر کسی چڑیل کا اثر ہے، کوئی چڑیل قابض ہے جس کی وجہ سے لڑکی کی حالت کسی وقت غیر ہو جاتی ہے. میرے خیال سے امین کی پریشانی کا بڑا سبب یہی ہے. صادق صاحب کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا بیٹا، وہ بولے. جہاں تک لڑکی کے کردار کا سوال ہے تو اس کی میں ضمانت دیتا ہوں. لڑکی بہت شریف ہے، لیکن سنا ہے کہ لڑکی پر ایک چڑیل عاشق ہے. یہ بات سچ ہے. امین نے لڑکی کے لیے روحانی علاج بھی بہت کرایا، مگر اس کا کچھ حل نہیں نکلا. اکثر لڑکی کی حالت غیر ہو جاتی ہے، آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں اور ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا. اور ہاں، تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ میرا نام نہیں آئے گا. آپ بے فکر رہیے. میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تیزی سے اٹھ کر مسجد سے باہر نکل گیا. مگر جاتے جاتے میرے لیے ان گنت سوالات اور ذہنی الجھن چھوڑ گیا تھا. اب کافی دیر ہم مسجد میں بیٹھے رہے، پھر تینوں اٹھ کر وہاں سے مسجد سے گھر میں آ گئے. مگر میرے ذہن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی. شہر بانو کو میں دیکھ چکا تھا اور وہ مجھے ہر لحاظ سے پسند تھی، مگر اب جو میرے ذہن میں ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی تھی کہ واقعی اگر ایسا ہے تو شہر بانو کا کیا علاج ہوگا؟ کیا میں اس مسئلے سے نبرد آزما ہو سکوں گا؟ میں انہی خیالات میں کھویا ہوا تھا اور اماں باورچی خانے میں شہر بانو کے ساتھ کام کروا رہی تھی. پھر رات کا کھانا ہم سب نے مل کر کھایا. شہر بانو ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکائے آرام سے آہستہ آہستہ کھانا کھا رہی تھی. میری آنکھیں اس کے نرم و نازک ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی. کبھی کبھی اس کے ہاتھ میں چوڑیوں کی جھنکار سنائی دے جاتی. اسے دیکھتے ہی صادق کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے. لڑکی تو بہت اچھی ہے، مگر اس پر ایک چڑیل عاشق ہے، چڑیل اس پر قابض ہے. میں سوچنے لگا. شہر بانو کو دیکھ کر بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اتنی پیاری لڑکی پر کسی افریت نے قبضہ کر رکھا ہوگا. آخر صادق صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ صادق صاحب کو ان سے کیا حسد ہو سکتا ہے؟ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کیا صادق اپنے بیٹے کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو امین صاحب ظاہر ہے صادق کو انکار کیوں کرتے؟ امین صاحب اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہی تو تھے. مگر ہو سکتا ہے کہ اس چڑیل کے اثر کی وجہ سے کسی نے رشتہ نہ لیا ہو. لیکن یہ سب کیا اثر آئیاں تھیں. کھانے کے بعد پرتکلف چائے پیش کی گئی اور پھر یہ ہوا کہ اگلے روز شام کو میرا اور شہر بانو کا نکاح طے کر دیا گیا. امین صاحب کسی بھی طور پر دیر نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ اپنی بیماری اور حالات کی وجہ سے پریشان تھے. ممکن تھا کہ شہر بانو سے بھی پوچھا گیا ہو، مگر ہمارے معاشرے میں لڑکیوں سے کہاں پوچھا جاتا ہے. رات کرب اور اذیت میں کٹی. صبح شہر بانو نے پرتکلف ناشتہ بنایا. میری اماں شہر بانو کے لیے کچھ جوڑے اور ہلکے پھلکے زیورات لے کر آئی تھی. مجھے بھی امین صاحب نے خوبصورت جوڑا پیش کیا. اور پھر شام کے وقت مولوی صاحب اور گاؤں کے چند معززین، جن میں وہ صادق صاحب بھی تھے جو میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، ان سب کی موجودگی میں میرا شہر بانو سے نکاح پڑھا دیا گیا. مٹھائی اور چھوہارے تقسیم ہونے لگے. دونوں طرف سے مبارکبادیں وصول ہوئیں. شہر بانو کے میری بیوی بننے کے بعد مجھے ایک انجانی سی خوشی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی تھا. اس کے بعد ہم 2 دن وہاں رہے. شہر بانو اب میرے ساتھ کمرے میں الگ بیٹھ کر کھانا کھاتی. ہماری بات چیت بھی ہوتی. وہ بہت تھوڑی بات کرتی تھی. میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا. اور پھر اگلے ہی روز شام کے وقت میں، اماں، ابا شہر بانو کو لے کر وہاں سے رخصت ہوئے. امین صاحب بیٹی کی شادی پر خوش بھی تھے اور اداس بھی. جاتے وقت بیٹی کو گلے سے لگا کر خوب روئے. شہر بانو بھی اداس تھی کہ اس کے بغیر اس کے باپ کا خیال کون رکھے گا. مگر امین صاحب نے یقین دلایا کہ وہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مگر میں جانتا تھا کہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی وہ بیمار تو تھے، انہیں مشکلات تو ہوں گی. اور میں نے سوچا تھا کہ اسے کبھی کبھار باپ کے پاس لے آیا کروں گا. وہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو گئے تھے. ان کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی. شہر بانو ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی. اس کے ساتھ رہتے مجھے
چند روز میں کبھی ایسا نہیں لگا تھا کہ اس پر کوئی چڑیل قابض ہوگی، لیکن 1 مہینہ گزرا تو آہستہ آہستہ یہ راز کھلنے لگا۔ شادی کے 1 مہینے بعد میں اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، اور پھر 2 مہینے کے بعد پھر مجھے چھٹی ملی۔ واپس آیا تو ابا بستر پر بیمار پڑے تھے۔ شادی کی وجہ سے مجھے 2 مہینے بعد پھر چھٹی دے دی گئی تھی۔ میں نے ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ اگر ابا بیمار تھے تو مجھے اطلاع کیوں نہیں دی گئی، مگر شہر بانو اور اماں دونوں خاموش تھیں۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ اماں جیسے خلاؤں میں گھرتی، نہ مجھ سے زیادہ بات کرتی نہ کچھ کہتی۔ میں ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا۔ اماں اگر ابا اتنے بیمار تھے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ چھٹی لے کر آ جاتا۔ خیر یہ وقت اماں سے اس طرح استفسار کرنے کا نہیں تھا، کچھ پوچھنے کا نہیں تھا۔ میں نے فوراً ابا کو سرکاری اسپتال میں لے جانا چاہا۔ ان کا علاج معالجہ شروع ہو گیا، مگر ابا 1 ہفتے میں اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ زندہ نہ رہ سکے۔ مجھ پر تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں تو جانتا تک نہ تھا کہ ابا کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی۔ اسی رونے پیٹنے میں ہفتہ گزر گیا، مگر مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ اماں بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ نہ ہی انہوں نے مجھ سے ملنے میں زیادہ گرم جوشی دکھائی اور نہ ہی زیادہ بات چیت کرتی تھی۔ ابھی ابا کو مرے 1 ہفتہ گزرا تھا اور امین صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے، بہت اداس تھے۔ جاتے جاتے کہنے لگے، میں شہر بانو کو کچھ روز کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ دل تو چاہ کے انکار کر دوں، میں تو خود بہت تھوڑی چھٹی پر آیا تھا۔ یہ تو اتفاقاً ابا کی موت کی وجہ سے میری چھٹی لمبی ہو گئی، مگر وہ کیسے چلی جاتی؟ مگر نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ روز کے لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ میری خود اپنی چھٹی کچھ روز کی باقی رہ گئی تھی۔ شہر بانو اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی۔ میں اماں کے پاس وقت گزارنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں سنا کر اماں کا دل بہلانے کی کوشش کرتا۔ میں جانتا تھا اماں ابا کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ اماں سے کچھ پوچھتا تو وہ میری کسی بات کا صحیح جواب نہ دیتی۔ میں نے اس دن اماں کو چھیڑ ہی دیا، اماں آخر آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ ابا کی حالت اتنی خراب کیوں ہو گئی؟ آخر کیا بات ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اطلاع نہیں دی؟ اماں خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہیں۔ کچھ بتائیے تو صحیح۔ میں نے محبت سے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ جب میرا اصرار بڑھا تو اماں کی چپ ٹوٹی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ والدہ کو یوں روتے دیکھ کر میرے دل کو کچوکے سے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ اماں بتائے تو صحیح کہ ابا کی موت کا دکھ ہے، ہم اکیلے رہ گئے ہیں نا؟ تیرا باپ بیماری سے نہیں مرا۔ اماں کی بات سن کر میں اماں کا منہ دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں آپ؟ تیرے باپ کو مار ڈالا گیا اور اب تیری اور میری باری ہے، وہ ہم دونوں کو بھی مار ڈالے گی۔ اماں کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو کیا ہو گیا، کون مار ڈالے گی اماں ہمیں؟ میں ایک ٹک ماں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں اسی کا کہہ رہی ہوں، اس ڈائن شہر بانو کا۔ شہر بانو چڑیل ہے، چڑیل۔ اماں کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے چھت میرے سر پر آن گرا ہو۔ محمد صادق کے الفاظ میرے دماغ میں گونجنے لگے، شہر بانو پر چڑیل قابض ہے۔ اماں کچھ پتا تو چلے۔ میں جیسے اپنے حواس میں لوٹ آیا۔ آپ نے کیا دیکھا شہر بانو میں؟ میرے ہمدردی اور دلاسے کے الفاظ اماں کو حواس کی دنیا میں لے آئے تھے۔ کہنے لگی، تیری بیوی ڈائن ہے، ڈائن، اسی نے تیرے باپ کو مار ڈالا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تیرے باپ کا گلا دباتے ہوئے۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اماں خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، جیسے اسے ڈر ہو کہ ابھی شہر بانو آ جائے گی۔ مگر کیسے اماں؟ پھر اماں نے مجھے بتایا کہ تیرے جانے کے بعد کچھ دن تو بہت اچھے گزرے، مگر پھر شہر بانو نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ مجھ سے اور تیرے باپ سے بہت بدتمیزی سے پیش آتی، کسی بات پر کان نہ دھرتی، کھانے پینے کی چیزوں پر ایسے ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑتی جیسے صدیوں سے بھوکی ہو۔ میں تیرے ابا سے جھگڑتی کہ دوست کی ایسی پھوڑ لڑکی بیاہ کر لے آئے ہو، مگر تیرے ابا پھر بھی مجھے اس سے پیار سے پیش آنے کا کہتے۔ مگر اس کا اصل بھیانک چہرہ دیکھنے کے بعد تو مجھے سکتہ ہو گیا۔ اس روز تیرے ابا کی حالت خراب تھی، نیم بے ہوش تھے۔ میں نے شہر بانو کو یخنی بنانے کا کہا، مگر اس نے میری بات نہ سنی۔ میں خود ہی یخنی بنا کر لے گئی اور انہیں پلانے لگی۔ میں یخنی پلا کر خود باورچی خانے میں کسی کام سے گئی، واپس آئی تو میں دروازے میں ہی رک گئی۔ یہ تیرے ابا کے پاس بستر پر بیٹھی تھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ ایک دم بھیانک ہو گیا، ہاتھ مکروح ہو گئے
और इसने तेरे अब्बा का गला दबाना शुरू कर दिया। तेरे अब्बा की घुटी घुटी चीखें निकली और उधर मेरी चीख भी निकल गई। इसने मुझे देखा तो पलक झपकते में रूप बदल लिया। मैं तो वहीं बेहोश होकर गिर गई। होश आया तो शहरबानो मेरे ऊपर झुकी थी। क्या हो गया अम्मा आपको? शहरबानो मुझसे मोहब्बत से पूछ रही थी और मैं खौफजदा नजरों से उसे देख रही थी। आसपास के लोग आए। तेरे अब्बा के लिए हकीम बुलवाया गया, मगर मेरी जुबान को खौफ से ताला लग गया। किसी से कुछ ना कह सकती थी। कुछ कहना चाहती तो शहरबानों की खौफनाक निगाहों की ताब न ला सकती। तेरा बाप उसी दिन से कमजोर होता गया और मैं जैसे गूंगी। ये कहकर अम्मा रोने लगी। मैं परेशान हो गया। ये क्या माजरा था? क्या वाकई शहरबानों पर चुड़ैल काबिज थी? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने अम्मा को दिलासा देकर चुप कराया। अम्मा कुछ करते हैं। मैंने कहा ना, तेरी बीवी चुड़ैल है, डायन है, उसे घर से निकाल दे, वरना ये तेरी डायन बीवी हम सबको मार डालेगी। मैं अम्मा को तसल्लियां देता रहा। फिलहाल तो शहरबानो अपने बाप के पास चली गई थी। उधर मेरी छुट्टी के दिन बहुत कम रह गए थे, इसलिए मैं खुद ही जाकर शहरबानो को ले आया। अमीन साहब मेरे वालिद की वफात का बहुत दुख कर रहे थे। मैं खुद भी गमज़दा दिल के साथ शहरबानो को लेकर वापस आ गया, मगर अम्मा की बात मेरे जहन में बार बार नई सोचों को जन्म दे रही थी। अम्मा शहरबानो के आ जाने से खुश नहीं थी, मैं जानता था। उन दोनों के दरमियान एक सर्द मोहरी थी, बल्कि अम्मा की निगाहों में तो खौफ ज्यादा था। अम्मा बार बार मुझे कहती, इस लड़की को छोड़ दो, मगर मुझे उससे मोहब्बत थी। वो मेरी बीवी थी, मैं उसे कैसे छोड़ देता। मगर जहां तक उसके चुड़ैल होने का सवाल था, ये बात मुझे किसी तौर पर हजम नहीं हो रही थी। ये अफसोस की बात है कि मेरे वापस जाने में महज 3 दिन बाकी रह गए थे। एक रोज मैं नहाकर गुसल खाने से बाहर निकला तो अम्मा को सहन में खड़े देखा। अम्मा का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। खौफ की परछाइयां अम्मा की आंखों में उमड़ आई थी। अम्मा दौड़कर मेरे करीब आई और मुझसे लिपट गई। वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा ले बेटा। मैं फौरन कमरे की तरफ दौड़ा। मैंने देखा कमरे में वो बिस्तर पर नीम दराज थी और छत को घूरे जा रही थी। शहरबानो, ये क्या हो रहा है? मेरी माँ को तुम क्यों सताती हो? मैंने गौसीले लहजे में उससे कहा। उसने मेरी तरफ देखा भी ना। वो एक टिक छत को घूरे जा रही थी और फिर अचानक उसके मुंह से एक गैर इंसानी आवाज निकली, अजीब भद्दी सी आवाज। इसे समझा दे वरना मेरे हाथों मारी जाएगी। उसकी अजीब और भद्दी आवाज सुनकर मैं एकदम से दंग रह गया, एकदम खौफजदा हो गया। ये क्या कह रही है तुम? लेकिन साथ ही साथ मुझे गुस्सा आ गया। उसने मेरी माँ के साथ ये कैसा सलूक किया था? मैं गुस्से से आगे बढ़ा और उसके बाल पकड़े और उसे बिस्तर से उठाना चाहा कि अचानक उसका एक जोरदार हाथ मेरे मुंह पर पड़ा। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शहरबानो का नाजुक हाथ इतना भारी होगा। वो इतना जोरदार तमाचा था कि मैं उछलकर पीछे जा गिरा। खबरदार, इसे कुछ कहा, इसके जिस्म पर सिर्फ मेरा कब्जा है। शहरबानो के मुंह से एक अजीब आवाज निकली। मैं अपने कानों पर हाथ रखे शहरबानो को देखे जा रहा था। शहरबानो की खौफनाक निगाहें अब तक छत पर जमी हुई थी। मैं बाहर की तरफ भागा। बेटा, अब तुझे मेरा यकीन आया? अम्मा रोते हुए बोली। मैं कहती हूँ इस डायन को घर से बाहर निकाल दे, अब भी वक्त है। मैं एकदम घर से निकलकर मस्जिद की तरफ दौड़ा। मस्जिद के इमाम साहब शरीफुल नफ्स और नेक आदमी थे। वो मस्जिद में लेटे हुए आराम फरमा रहे थे। मुझे घबराए हुए अंदर दाखिल होते देखा तो उठकर बैठ गए। क्या बात है बेटा, खैरियत है? मैंने जल्दी जल्दी उन्हें सारा वाकया सुनाया और अपने साथ चलने के लिए कहा। वो मेरे साथ उसी वक्त उठकर मेरे घर की तरफ दौड़े। घर पहुंचे तो मैं कमरे में दाखिल होते वक्त डर रहा था, मगर मौलवी साहब ने मुझे हौसला दिया और बोले, डरो मत, मेरे साथ आओ। अंदर दाखिल हुए तो देखा कि शहरबानो उसी हालत में लेटी हुई थी। मैंने गुस्से से कहा, शहरबानो। वो एकदम किसी फर्माबरदार बीवी की तरह उठकर बैठ गई। जी, आपने बुलाया? उस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हालत में था। अभी उसके चेहरे को देखकर शायबा तक न होता था कि कुछ देर पहले इस लड़की ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। मौलवी साहब कुछ मुंह ही मुंह में पड़ते हुए उसकी तरफ बढ़े, उसके सर पर हाथ फेरा और दम पड़कर उस पर फूंक मारी। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मौलवी साहब ने पूछा। जी हाँ मौलवी साहब, क्या हुआ मुझे? वो अदब से सर पर दुपट्टा जमाते हुए बोली। मौलवी साहब चंद लम्हे खड़े उसे गौर से देखते रहे, फिर बाहर निकले और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया।
ہم دونوں کمرے سے نکل آئے۔ مولوی صاحب بولے میں نے اس پر کچھ پڑھ کر دم کر دیا ہے، قرآنی آیات ہے بیٹا، 24 گھنٹے تک اس پر کوئی بری روح، بدروح یا چڑیل حملہ نہیں ہو سکتی، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے لے کر دوبارہ مسجد کی طرف چل پڑے۔ ہم مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے۔ بیٹا جب میں تمہاری بیوی کے پاس پہنچا تو اس وقت اس پر کوئی بھی چیز قابض نہیں تھی، مگر یہ ممکن ہے کہ اس پر کوئی بری روح یا کسی چڑیل کا یا جن کا سایہ ہو۔ مولوی صاحب مجھ سے شہربانوں کے پچھلے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے بتایا کہ وہ گورکھپور کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ میں نے سب کچھ انہیں بتایا۔ مولوی صاحب نے اٹھ کر الماری سے ایک تعویذ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھمایا، بولے یہ تعویذ اس لڑکے کے گلے میں ڈال دینا، میں قرآن خوانی کا اہتمام بھی کروں گا اور تم بھی اپنے گھر میں میاں قرآن خوانی کرواؤ۔ یہ روحیں وغیرہ گھروں میں اس وقت نہیں آتی جب گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام ہو، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہاں پر یہ بری چیزیں آتمائیں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ مولوی صاحب کا شکریہ ادا کر کے میں گھر واپس آ گیا۔ شہربانو بالکل نارمل حالت میں لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ وہ یہ برتاؤ کر چکی ہے۔ مجھے ابھی تک اپنے گال پر تھپڑ کا ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اماں خوفزدہ تھیں اور اس کے کمرے میں جانے سے گھبراتی تھی۔ اب میرے جانے میں 2-1 روز باقی رہ گئے تھے۔ 2 روز بڑی آسانی سے گزر گئے، مگر اس دوران میں شہربانوں کا قرب حاصل نہ کر سکا۔ میرے اندر ایک فطری خوف امڑ آیا تھا اور پھر میرے جانے کا وقت آ گیا۔ اماں مجھے بار بار روک رہی تھی اور وہ خوفزدہ تھی، شاید وہ شہربانوں کے ساتھ اکیلا رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ اب تعویذ اس کے گلے میں ہوتے ہوئے کوئی چڑیل وغیرہ اس پر قابض نہ ہو سکے گی۔ انہیں تسلیاں دے کر اپنا سامان لے کر میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا، مگر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ 1 ہفتہ بھی نہ گزرا کہ مجھے گھر سے اماں کے انتقال کی اطلاع ملی۔ پتا چلا کہ اماں چھت سے سیڑھیاں اترتے ہوئے پاؤں پھسلنے سے گر گئی، سر پر چوٹ لگی اور ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ بھاگم بھاگ گھر پہنچا، شہربانو رو رہی تھی۔ میرے انتظار میں میت کافی دیر تک رکھی گئی، مگر میرے دیر سے پہنچنے کے پہلے ہی کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ محض بہانہ تھا، اصل بات اماں کی ہلاکت میں کچھ اور ہی تھی۔ محلے کے لوگوں نے بہت مدد کی اور اماں کو سگوار دل کے ساتھ انہوں نے دفنا دیا تھا۔ میں روتا رہا، اماں کو یاد کرتا رہا۔ شہربانو بھی غمزدہ دکھائی دیتی، مگر مجھے کہیں سے ایسا لگتا نہیں تھا کہ اس سارے کھیل میں شہربانو کا ہاتھ ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ انہی دنوں ہندوستان کی آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی، حالات خراب ہو رہے تھے۔ ہم انگریز سرکار کے فوجی تھے، مگر فوجیوں میں بھی آہستہ آہستہ بغاوت بڑھتی جا رہی تھی۔ انگریز حکومت کے خلاف ہندوستانیوں میں غصہ اور نفرت پائی جاتی تھی، اور ادھر دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے انگریزوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے ہندوستان پر انگریزوں کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ ان حالات میں ہندوستان کی تقسیم کا اعلان بھی ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ تھا، اور مسلمان خاندانوں نے نئے ممکنہ ملک پاکستان کی طرف ہجرت کے لیے سامان باندھنا شروع کر دیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرے قریبی عزیز رشتہ دار یا کوئی ایسے رشتہ دار نہیں تھے جن کی خاطر میں یہاں رک جاتا۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ جب سب لوگ پاکستان کی طرف ہجرت کر جائیں تو میں بھی پاکستان چلا جاؤں۔ ہماری کوئی ہندوستان میں بہت بڑی جائیدادیں تو تھی نہیں۔ شہربانو اور میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھے، اور شہربانو کے یہ حالات میں عجیب تذبذب کا شکار تھا۔ شہربانو سے جب میں پوچھتا کہ اس روز تم نے مجھ پر حملہ کیا، مجھے چانٹا مارا، تو وہ معصومیت سے مجھے دیکھتی اور کہتی مجھے تو یاد نہیں، خدا نخواستہ میں ایسی گستاخی کبھی نہیں کر سکتی۔ اس کی باتوں سے میں مزید الجھن کا شکار ہو جاتا، لیکن اتنا مجھے یقین ہو چکا تھا کہ شہربانو پر کوئی ایسی چیز قابض ہے، اور اماں ابا کی موت میں بھی شہربانو کا ہی ہاتھ ہے۔ میں اس کی طرف سے محتاط رہنے لگا۔ ہنگامی حالات میں ہم فوجیوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی، مگر کچھ فوجی حالات کو بھانپتے ہوئے بھاگ نکلے، اور انہی میں بھی تھا۔ گھر پہنچا تو مجھ پر نیا انکشاف ہوا کہ ہمارے محلے میں مسلمانوں کے گھروں پر بلوائیوں نے حملہ کیا تھا، اور ان حملوں میں بہت سے لوگ مارے بھی گئے۔ ہمارے گھر پر بھی حملہ کیا گیا،
मगर हैरत अंगेज तौर पर मेरे घर में 2 बलवाइयों का कत्ल हो गया। उन्हें जवाबी तौर पर मार डाला गया। दूसरे घरों में तो बलवाइयों ने लोगों को मारा। ये बात बड़ी हैरानी की थी, क्योंकि शहरबानों के अलावा तो मेरे घर में था कोई नहीं। शहरबानों अकेली कैसे 2 आदमियों को मार सकती थी? मैंने शहरबानों से इस बारे में पूछा तो कहने लगी, मैंने मारा है उन्हें, आपकी राइफल जो है घर में। मेरा ध्यान उस राइफल की तरफ गया जो मेरे कमरे में लटकी हुई थी, मगर मुझे याद नहीं था कि शहरबानों को राइफल चलाना भी आती थी। कहने लगी, मुश्किल वक्त में आपकी राइफल काम आ गई। मैं उसकी बात सुनकर सोच में गुम पड़ गया। शहरबानों रोज बरोज मेरे लिए एक अजीब मुहिम्मा बनती जा रही थी। फिर उन्हीं हालात में मैंने सोचा कि यहाँ से कूच कर जाना ही बेहतर है। अपना सामान बांधकर पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। कुछ लोगों के काफले के साथ हो जाते हैं। पिछली रात हमारे मोहल्ले में हमारे करीबी घरों पर हमला हुआ और उन बेचारों के सभी लोग मारे गए, सामान भी लूट लिया गया। उसी बात को पेश नजर रखकर मैंने कुछ जरूरी सामान बांधा। शहरबानों मुसलसल जिद कर रही थी कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, वो यहाँ नहीं छोड़ना चाहती, मगर मैं बाजिद था। फिर मैंने अलविदाई नजर अपने घर पर डाली और शहरबानों के साथ लेकर चल पड़ा। हम रात के अंधेरे में अपने घर से निकले। गली सुनसान वीरान पड़ी थी। हम दोनों चलते चलते गलियों से बाहर निकल आए। हमारे कस्बे की आबादी बहुत थोड़ी थी और वैसे भी उस जमाने में आबादियां इतनी ज्यादा नहीं थी। अब वीरान इलाका शुरू हो गया। हम दोनों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मेरा इरादा था कि कहीं रास्ते में कोई काफिला मिल जाए जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा हो, लेकिन दूर दूर तक किसी जीरो का वजूद तक न था, किसी इंसान का नामो निशान न था। हम जंगल में दूर तक सफर करते रहे। दिल में खौफ सा भी था और कुछ शहरबानों की तरफ से भी। चलते चलते दूर हमें जंगल में एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। सोचा यहाँ रात बसर करने के लिए ठिकाना ठीक है। मकान का दरवाजा खटखटाया। मकान की हालत काफी खराब थी और उस वीरान जंगल में उस मकान के अलावा और कोई मकान न था। मुझे हैरत हुई। थोड़ी देर के बाद अंदर से कमजोर सी बूढ़ी आवाज आई, कौन है? मुसाफिर हूं जी, रात बसर करने के लिए जगह चाहिए। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुल गया और एक बूढ़ा शख्स हाथ में लालटेन उठाए हमारे सामने खड़ा था। उसने लालटेन ऊंची करके हमारे चेहरे देखने और पहचानने की कोशिश की। कौन हो भाई तुम लोग? पूछा गया। मुसाफिर है बाबा जी, रात गुजारने के लिए आपके घर कुछ जगह मिल जाएगी। वो चंद में हमें गौर से देखता रहा, फिर बोला, अंदर आ जाओ। मैं अंदर दाखिल हो गया और मेरे पीछे शहरबानों भी मकान में दाखिल हो गई। मकान का सहन बहुत छोटा सा था, जिसमें टूटी फूटी 2 चारपाइयां पड़ी थी। हम लोग अंदर दाखिल होकर चारपाई पर बैठ गए। बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ। बाबा जी, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। बाबा जी हमारे सामने वाली चारपाई पर बैठ गए और फिर अचानक उनकी नजर शहरबानों पर पड़ी तो वो चौंक उठे। ये लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है बाबा जी। बाबा जी बड़ी अजीब सी नजरों से शहरबानों को देखते रहे। शहरबानों ने भी बाबा जी को देखकर खामोशी से सर झुका लिया। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। बाबा उठकर अंदर चला गया। चंद लम्हों के बाद वापस आया तो बाबा ने हाथ में 2 प्याले उठा रखे थे जिनमें दूध था। वो प्याले हमें पकड़ा दिए, मगर मैंने एक अजीब बात महसूस की। बूढ़े की नजरें मुसलसल शहरबानों का जायजा ले रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम दोनों मियाँ बीवी हो? बूढ़े ने पूछा। जी हाँ बाबा, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी है, लेकिन सुबह का उजाला फैलने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना। तुम दोनों सामने वाले कमरे में जाकर चटाई पर लेट जाओ। ठीक है बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर मैं चारपाई से उठ खड़ा हुआ और शहरबानों को मैंने अंदर कमरे की तरफ चलने का इशारा किया। वो कमरे की तरफ बढ़ी तो मैं उसके पीछे चलने लगा। बाबा जी ने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरानी से बाबा जी को देखने लगा कि बाबा जी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। जरा देर के लिए रुको यहाँ। बाबा जी ने मुझे फिर बिठा दिया और मुड़कर उस दरवाजे की तरफ देखा जिसमें शहरबानों दाखिल हुई थी। ये लड़की वाकई तुम्हारी बीवी है? बाबा जी ने पूछा। जी हाँ बाबा, मगर क्यों, क्या आपको शक है? मैं किसी लड़की को भगा कर नहीं लाया, आप मुझे गलत मत समझिए। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरी बीवी कहने पर बाबा जी के चेहरे पर हैरत के आसार थे। कमाल है, मेरा इल्म कभी झूठ नहीं बोलता। बाबा जी मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। क्या बात है बाबा जी?
बाबा जी कुछ लम्हे गहरी सोच में गर्क रहे, फिर कहने लगे, तुम मियाँ सुबह होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना। बाबा जी कुछ बताएं तो सही। बाबा जी उठने लगे तो मैंने उनका कमजोर नहीफ हाथ थाम दिया। खुदा के लिए बाबा जी कुछ बताइए। बाबा जी ने गहरी नजरों से मेरी आंखों में देखा और कहने लगे, ये लड़की तो कब की मर चुकी है। बाबा जी की बात सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हैं बाबा जी? आपका दिमाग तो नहीं चल गया? मुझे एकदम गुस्सा आ गया। वो जीती जागती मेरे साथ आ रही है और आप कहते हैं मर गई है। मैं सच कह रहा हूं मियाँ, तुम अपनी मौत का सामान साथ लेकर घूम रहे हो। इतना कहकर बाबा रुका नहीं और तेजी से दूसरे कमरे में चला गया। लगता है बूढ़े का दिमाग चल गया है। बहरहाल फिर भी बूढ़े का शुक्रिया, उसने हमें रात गुजारने को जगह तो दी। ये कहकर मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा जिधर शहरबानो गई थी। कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा शहरबानो चटाई पर आराम से लेटी हुई थी। मैं भी चटाई पर एक तरफ लेट गया और बूढ़े की बातों पर गौर करने लगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था, मगर फिर भी इस वक्त वो हमारा मोहसिन था। शहरबानो की हालत मुझसे छुपी नहीं थी, मगर उस बूढ़े की बातों ने मुझे मजीद उलझन में डाल दिया था। उसके साथ ही मुझे हल्की सी नींद आने लगी और फिर जब आंख खुली तो दरवाजा धड़ाधड़ पीटा जा रहा था। मैंने उठकर दरवाजा खोला। हालांकि दरवाजे को कुंडी नहीं लगी थी, मगर फिर भी उस बूढ़े ने इखलाकन दरवाजे को बाहर से ही खटखटाया था। चलो भाई, सुबह होने में थोड़ी देर बाकी है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मुझे उस बूढ़े की बदअखलाकी पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं फिर भी उसका एहसानमंद था कि उसने रात बसर करने को जगह दी। मैंने शहरबानो को उठाया और चलने के लिए कहा और खुद बाहर निकल आया। बाहर सैन में आया तो देखा कि रात का अंधेरा तो भी फैला हुआ था। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी। मुझे बूढ़े की बदअखलाकी पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे मियाँ, अपना ख्याल रखना। उसने मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखा। शहरबानो बाहर निकली तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों उसके घर से बाहर निकल आए। बाहर अभी तक अंधेरा ही था। अजीब बदअखलाक बुढ़ा है, लगता है सिठिया गया है। अभी तो रात बाकी है और उसने हमें उठा दिया और एक तरफ से तो उसने घर से निकाल ही दिया। मैं आगे आगे चलते हुए गुस्से से बुड़बुड़ा रहा था और शहरबानो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। शहरबानो की आवाज मेरे कानों से टकराई। बाबा बहुत पहुंचा हुआ है, इसीलिए तो जिंदा बच गया। अभी मैं शहरबानो के अल्फाज पर गौर कर ही रहा था कि अचानक शहरबानो की आवाज एकदम बदल गई। एक गैर इंसानी और मकरूह आवाज मेरे कानों से टकराई। उसने मेरा राज पा लिया। मेरा उस पर बस न चल सका, वरना तुम्हारा भी जिंदा रहना मुझे गवारा नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लम्हे के लिए जैसे मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि शहरबानो की जगह एक लंबे कद वाली काली स्याह औरत खड़ी थी, जिसकी खौफनाक आंखें मुझ पर जमी हुई थी। सलीम, तेरी बीवी को तो मैं कब की मार चुकी, तेरे घर में तो उसकी लाश आई थी। ये कहकर उसने एक मकरूह कहका लगाया। उसकी आंखें निहायत खौफनाक और सुर्ख थीं। उसी लम्हे मुझे होश आ गया। अब जान बचाने के लिए उस डाइन से, चुड़ैल से भागना जरूरी था। मैंने दाएं तरफ छलांग लगाई और तेज तेज भागना शुरू कर दिया। उस चुड़ैल के मकरूह कहके मेरे कानों से टकरा रहे थे, तो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। एक लम्हे के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा। उस मकरूह चुड़ैल का हाथ लंबा होता हुआ मुझे अपनी तरफ लपकता नजर आया। मैंने अपनी रफ्तार कम ना की। मैं मुसलसल दरूद का विर्द करता हुआ उस बाबा के मकान की तरफ दौड़ रहा था। मैं इतना तेज दौड़ा कि शायद जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा। उस चुड़ैल के मकरूह कहकों की आवाजें मुझे मुसलसल सुनाई दे रही थी। शहरबानो ने चुड़ैल का रूप धार लिया था। भागते भागते मुझे सामने बाबा जी का दरवाजा दिखाई दिया। मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मौत मेरे पीछे लगी हो, और वाकई ऐसा था भी। मैं पूरे जोर के साथ बाबा जी के घर के दरवाजे से जा टकराया। दरवाजे की कमजोर कुंडी मेरा इतना जोरदार धक्का बर्दाश्त न कर सकी। दरवाजा खुल गया और मैं बाबा जी के मकान के अंदर जा गिरा और जोर से फर्श से टकराया। मेरे दिमाग पर अंधेरा छाता चला गया। मैं बेहोश हो चुका था। जिस वक्त मैं होश में आया तो मैंने खुद को उसी कमरे में चटाई पर लेटे हुए पाया जहां मैंने और शहरबानो ने रात गुजारी थी। बाबा जी मेरे पास बैठे हुए थे। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए।
खुदा का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। बाबा जी मैं कुछ कहने लगा तो बाबा जी ने मुझे होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लाता हूँ। फिर बाबा जी गर्म दूध का प्याला ले आए और मेरे होठों से लगा दिया। खामोश रहो और मेरी बात गौर से सुनो, बाबा ने कहा। जब तुम उस रात लड़की के साथ मेरे घर में आए थे तो मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था। वो लड़की जिंदा नहीं थी, वो उस लड़की की लाश थी और उस लड़की के मुर्दा जिस्म पर किसी खबीस चुड़ैल का कब्जा था। वो खबीस चुड़ैल शैतान चुड़ैल थी जो महज इंसानों को तंग करती थी। न जाने उसने कब और किस वक्त उस मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया था और तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हुई। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे रहे। बाबा जी ये कहकर खामोश हुए तो मैं कहने लगा, बाबा जी वो तो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने टूटे फूटे अल्फाज में कहा, हाँ, मगर मेरे घर में कुरानी आयात का हिसार है और खुदा के करम से वो मेरे घर में कोई नुकसान न पहुंचा सकी। मेरे घर में दाखिल होते ही उसकी तमाम शैतानी कुव्वतें सल्ब हो गई थी, इसलिए उसका कोई जोर न चल सका। वरना पिछली रात तुम्हारे साथ मेरी भी जिंदगी की आखिरी रात होती। खुदा रहम करे, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही जान बचाने वाला है, वही मुहाफिज है। इसका मतलब है बाबा जी मेरे माँ बाप को मारने वाली भी? हाँ बिल्कुल, उसी ने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला। अब मुझे यकीन हो गया था कि जो कुछ माँ कहती थी वो सब सच था। शहरबानो बेचारी तो कब की मर चुकी थी और उस मकरूह चुड़ैल ने शहरबानो के जिस्म पर कब्जा कर रखा था। शहरबानो तो मुझे जिंदा किसी हालत में मिली ही नहीं थी। बाबा जी ने मेरी 2 रोज में बहुत खिदमत की। मुझे एक दिन तो पूरा बुखार चढ़ा रहा, तीसरे दिन मेरी हालत कदरे बेहतर हो गई। बाबा जी ने बताया कि वो बहुत अरसे से इसी जंगल में रहते हैं। उन्होंने चंद एक भेड़ बकरियां पाल रखी हैं, उन्हीं का दूध दोहते हैं और करीबी कस्बे में जाकर बेच आते हैं। बस इसी तरह उनकी गुजर बसर होती है। खुदा की याद में मसरूफ रहते हैं और दुनिया से उन्हें कोई लगाव नहीं। फिर बाबा जी ने एक तावीज मुझे दिया और कहा कि इसे बाजू के साथ बांध लो। वो खबीस रूह, वो खबीस डायन कभी तुम्हारा पीछा नहीं कर सकेगी। इस तावीज की बदौलत वो तुम्हारा कभी सुराग नहीं लगा सकेगी कि तुम कहाँ हो। मगर इस तावीज को अपने आप से अलग मत करना। अगले रोज बाबा जी ने एक छोटे से काफले के साथ जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था मुझे लगा दिया और मैं वहां से पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा। चलते हुए मैंने बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने न सिर्फ मेरी जिंदगी बचाई बल्कि मुझे पाकिस्तान जाने के लिए मदद भी की। शहरबानो की मौत का मुझे बेहद दुख था, मगर ये जानकर मुझे और अफसोस हुआ कि शहरबानो मेरे साथ शादी करने से पहले ही मर चुकी थी। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते आते उस काफले के साथ क्या क्या मुसीबतें गुजरी वो बातें अब भी बताने के लायक नहीं। बहरहाल हम मुसीबतों से गुजरते छुपते छुपाते बिलाखिर पाकिस्तान दाखिल हो ही गए। पंजाब के एक छोटे से शहर में हमारा पड़ाव था। उसके बाद मुझे जैकबाबाद सिंध में एक मकान अलाट हो गया। छोटा सा मकान था। मैं उस मकान में चंद साल रहा, मेहनत मजदूरी करता रहा और इसी तरह मेरी जान पहचान के लोगों में मेरी शादी हो गई और अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी। शहरबानो और माँ बाप अक्सर मुझे याद आते थे। फिर मैंने जैकबाबाद वाला मकान बेच डाला और वहां से कराची एक बड़ा घर लेकर वहां मुंतकिल हो गया। बाबा जी का दिया हुआ तावीज आज भी मेरे बाजू के साथ बना हुआ है, जिसे मैं अपने से कभी अलग नहीं करता। माँ बाप और शहरबानों की बहुत याद आती है। तावीज को मैं अपने आप से इसलिए अलग नहीं करता कि मैं उस खबीस मकरूह भयानक चुड़ैल को अपनी आंखों से देख चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा मेरी जिंदगी में आए।